آپ نے تحریر فرمایا کہ ثواب دنیا کیا ہے اور ثواب آخرت کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا ہے، آتاہم اللہ ثواب الآخرہ، اللہ نے انہیں آخرت کا ثواب، ایسی اس طرح کی آیات حدیث میں بھی ایسے جملے آئے ہیں کہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب عنایت فرمایا اور آخرت کا بھی، اور حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا ثواب۔ لفظ ثواب کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ثواب کا مطلب حسن سلوک، اچھی جزا دینا، اچھا بدلہ دینا، کسی بھی چیز کو لوٹانا، جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے بڑھ کے اس کو دینا، اس کو لوٹانا، یہ ہے ثواب۔ اب حسن ثواب جو ثواب دنیا کیا ہے؟ برکتیں۔ آپ نے ایک نیکی کا کام کیا اور اس کا اجر تھوڑا سا تھا، اللہ نے اسے بڑھا دیا۔ ایک آدمی نے نیکی کے کام کیے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ صرف اسے ہی نہیں اس کی اولاد کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے، تو اس نے تو نیکی کی تھی مثلاً 1 روپے کی، اور اس کا اجر اسے 10 روپے مل جاتا۔ اللہ نے اس کو بڑھا کر 100 روپے کر دیا اور فرمایا 10 تم لے لو، 90 تمہاری اولاد کو دے دیں گے۔ یہ حسن ثواب ہے دنیا کا، یہ دنیا کا ثواب ہے، اور اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پہ قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ جو لوگ اقربا پروری اور موروثی سیاست پہ زیادہ بولتے رہتے ہیں نا، انہیں یہ نہیں پتہ کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی فرد اس کا اہل ہے، آپ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ کام ٹھیک طرح کر سکتا ہے، تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر کا بیٹا آدھا ڈاکٹر تو ہوتے ہی ہے، وہ جب جا کے باپ بار بار گھر میں کہتے ہیں آج فلاں پیشنٹ آیا، اس طرح دیکھا، آج بچوں ایک پیشنٹ آیا، اس کا یہ حال تھا، میں نے یہ دوائی دی، اس کے یہ نتائج نکلے۔ بیوی سے کہتا ہے کہ یہ جب ہوا کرے نا بچوں کو ایسے، تو ایسے یہ دوا دے دیا کرے۔ تو ڈاکٹر کا بیٹا تو آدھا ڈاکٹر ویسے بھی بن جاتا ہے۔ وکیل کے بیٹے کو دیکھیں کیسے بولتا ہے، اس لیے کہ باپ اس کو ٹرین کرتا ہے نا۔ مولوی کا بیٹا آدھا ویسے ہی مولوی ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں جس شعبے میں لوگ کام کرتے ہیں، اگر ان کے بچے اسی شعبے کو سنبھال لیں یا اس شعبے میں اچھے ہوں، تو ایک چیز خود بخود پوری ہو جاتی ہے، ریکوائرمنٹ۔ تو اسلام اس کو منع نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ جس کو تم چوز کر رہے ہو اس کی تصویب، اس پہ مہر، اس پہ تصدیق شورا سے کراؤ۔ جو شورا بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی تصدیق کر دے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو ہٹا لو۔ متعدد واقعات اس کے ملے گی۔ تو موروثی سیاست جس کو اسلام مذمت کرتا ہے، وہ نااہل کے ہاتھ دے دینا ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن یہ کہ اتنی بھی پابندی نہیں ہے جتنی پابندی کا ڈھنڈورا آج کل پیٹا جاتا ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پہ قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو جب جنگ جمل میں آئے ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انتہائی فرما بردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، ان میں سے ایک تھے۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ حق علی کے ساتھ ہے، ادھر جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب رپورٹ پہنچی تو بڑا غصہ آیا، انہوں نے بلا لیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میرے جھنڈے تلے کھڑا ہے اور کہتا ہے علی حق میں ہے، لوگوں کو کہتا ہے ادھر جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا نہ، یہ قصہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا، یہ بھی پورا کر لیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کی ماننا،
تو ابا آپ ادھر کھڑے ہیں، آپ نے مجھے حکم دیا ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جہاں تک صحیح مسئلے کا تعلق ہے حق ادھر ہے علی کے ساتھ، یہاں تو اس وجہ سے کھڑا ہوں کہ حضرت نے فرما گئے تھے کہ وہ آپ کا ساتھ دے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی فرما بردار جو لڑکے تھے، بالکل جوان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، 18-20 سال کے، پھر انہوں نے ساری خلافت راشدہ دیکھی ہے 40 برس، پھر 9 برس اپنی خلافت کے دیکھے ہیں، تو 50 60 70 برس کے، یہ تو ویسے بھی ان کی عمر بن جاتی ہے، تو بالکل گویا بچپن سے نکلے ہی تھے ابھی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بولا، جب یہ 9 سال کے تھے نا، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے اس بیٹے کو میدان جنگ میں آگے بٹھاتے تھے گھوڑے پہ اور لڑتے تھے، مارتے تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے نیزے، تلواریں، موت، یہ سب کھیل بچوں کے تھے ان کے لیے۔ تو انہوں نے بلا کے کہا کہ میرے بیٹے، اکبر ہمی علی الدین، آج کے دن میرے بچے مارا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، آج کے دن مظلوم بھی شہید ہوگا اور آج کے دن دوسری طرف کے لوگ بھی شہید ہوں گے، اور میں مظلومی میں مارا جاؤں گا۔ اور سب سے بڑا دکھ، پریشانی، بوجھ قرض کا ہے۔ صحیح بخاری میں آیا، انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا فلاں پلاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا، یہ ہے خاندانی چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بڑے گہرے رشتے تھے، تو فرمایا کہ مجھے فلاں پلاٹ دیا تھا، فلاں مکان دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہوتا تھا، تو اس کو بیچ دینا، اس کو بیچ دینا، اتنے پیسے وہاں دے دینا، اور میرے بیٹے ممکن ہے یہ جائیداد تمہاری زیادہ نہ ہو سکے۔ تو چونکہ عربوں میں غلامی اور آقا کا مستقل تصور جمع ہوا تھا ذہنوں میں، تو انہوں نے کہا یہ پیسے پورے نہ ہوں تو پھر میرے مولا سے کہنا کہ میرا قرض ادا کر دے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں، بخاری میں آیا ہے، عبداللہ نے کہا، میں نے کہا مم مولاک، آپ کے آقا کون ہیں؟ آپ تو آزاد عرب قریشی ہیں۔ انہوں نے کہا آنی اللہ، میری مراد اللہ سے، اس سے کہنا اپنے غلام کا قرض ادا کر دے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر تقاضے شروع ہوئے قرض کے، تو انہوں نے یہ کرتے تھے، بٹھا دیتے تھے، پھر 2 نفل پڑھتے تھے، کہتے تھے آپ کا بندہ کہہ کے گیا تھا، آپ کا غلام، کہ آپ سے کہوں کہ والد کا قرض ادا کر دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ وہ جو پلاٹ تھا تمہارے باپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ کتنے میں بیچتے؟ انہوں نے لکھا اتنے میں بیچتا ہوں۔ انہوں نے لکھا نہیں، یہ قیمت تھوڑی ہے اور تمہارے والد کا قرضہ بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑے احسانات کیے ہیں لوگوں پہ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح معنی میں دوستوں کے دوست تھے۔ انہوں نے کہا زبیر کا قرض ایسے نہیں ادا ہوگا، یہ لو، تم 4 کہتے ہو نا، 10 لاکھ مجھ سے لے لو، قرضہ دو اور اتنا ٹکڑا مجھے دے دو۔ یہ ہے ثواب دنیا۔ لمبی روایت ہے بس، لیکن ہمارا مقصد اس سے حل ہوتا ہے۔ ثواب دنیا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین نے میری بڑی فرما برداری کی، میرا بڑا اچھا بندہ تھا، اب اس کی اولاد پہ جب کڑا وقت آتا ہے تو خدا کہتا ہے فرشتوں سے کہ مدد کرو، اس کے باپ کے ایسے الفاظ نہیں ملتے مطلب، لیکن دوسرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باپ کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ، ہم کیسے اس کی اولاد کو چھوڑ دیں، اس کے نانا نانی کے بڑے احسانات، دادے کے بڑے احسان ہیں، اس کو کیسے اکیلا چھوڑا، اس پہ مہربانی کرو۔ اور حسن ثواب آخرت تو آپ جانتے ہی ہیں، ثواب آخرت مومن کا اصل طریقہ اور کام دنیا میں بندگی ہے، اور اس کی منزل اللہ کی خوشی اور جنت ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ بندگی میں کھپے اور جنت کا حاصل حصول اس کی کوشش کرنا، یہ دوڑ ہے جو لگی ہوئی ہے، بس اس دوڑ میں جائے۔ دونوں کا فرق اور اہمیت یہ ہو گیا بھی۔ ثواب دنیا کافروں اور مشرکوں کو بھی ملتا ہے، کافر و مشرک کو بھی اللہ ثواب۔ اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ہے، ذرہ برابر کسی کا احسان نہیں رکھتی۔ خدا کی یہ خاص عادت ہے، کوئی کر کے دیکھے اس کے ساتھ حسن سلوک، وہ منٹوں میں ایسے بدلے دے دیتا ہے کہ میرے ساتھ نیکی کرتے ہو نا، لو ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ایک ایک کے 1000 دیتا ہے۔ کافر کو بھی،
کافر کو حسن ثواب یا ثواب دنیا یہ ملتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا انعام اس شخص پہ کرتا ہے، اسے ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ بخاری میں آیا ہے، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت کفر کے دور میں نے جو کچھ خرچ کیا تھا، کیا مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت، وہ جو کفر کے زمانے میں نیکیاں کرتے رہے ہو نا، اسی کی وجہ سے تو اللہ نے اسلام دیا۔ اس لیے وہ کافر جو ظالم ہوتا ہے وہ خدا کی نظر میں زیادہ خراب ہے بنسبت اس کافر کے جو ظالم نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم اللہ کو نفرت ہے، شدید نفرت ہے خدا کو ظلم سے۔ مسلمان کرے تو برا، کافر کرے تو برا، تو اسے اللہ تعالیٰ یہ ثواب دیتا ہے۔ کافر کی اولاد کو ثواب دے دیتا ہے، کافروں کے گروہ کو ثواب دے دیتا ہے۔ ثواب دنیا ہے وہ سارا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، عنایات کرتا ہے، بارشیں برساتا ہے۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کو خدا قبول فرماتا ہے کہ اس نے دنیا میں جتنی نیکی کافر کرے گا خدا اسے بھی بہتر سے بہتر اجر دے گا۔ عصر اول اور عصر ثانی سے کیا مراد ہے؟ عصر اول کے بعد ظہر یا عصر ثانی سے قبل عصر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ بھیا کئی مرتبہ ہو چکا، کیوں اسے بار بار بھیجتے ہیں؟ یا آپ ریگولر نہیں نہ ہوتے تو پھر آپ کو ان مسائل کا نہیں ہوتا، کئی بار اس پہ بات کر چکے۔ کل رات کو فنکشن میں کھانے کے بعد مشروب پیا اور اس کے ذائقے کی تعریف کی، اور خالی کین پہ جب نظر پڑی تو اس پہ لکھا ہوتا جنجر بیئر، الکوہل یا بغیر الکوہل کے معلوم نہیں، اور سخت بے چینی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں بھیا، کوئی بات نہیں ایسی۔ جنجر بیئر جو ہوتی ہے یا اس طرح کی بیئر جو ہوتی ہے، بیئر اگرچہ شراب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں الکوہل نہیں ہوتا۔ الکوہل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک میتھلیٹڈ اسپرٹ کہلاتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے وہ جو نشے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، وہ تو اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ وہ پرفیومز میں استعمال کیا ہی نہیں جاتا، اسپرٹ استعمال کی جاتی ہے، اسی لیے تو ہم پرفیوم کو غلط بھی نہیں کہتے۔ کوئی آدمی انگلش پرفیوم لگا کے آتا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اگرچہ الکوہلک ہے لیکن وہ اصل میں اسپرٹ ہوتا ہے، ہم اس کا لگانا، استعمال کرنا، نماز پڑھنا مکروہ بھی نہیں جانتے۔ یہ سب دین کو ہٹا کر مبالغہ پیدا کرنا، خام خواہ لوگوں کی ذہنیت کو تشدد کی طرف بالکل نہ ہو، دیسی سنٹ کیا یار، فرق کیا ہے آخر؟ عطر استعمال کرو، انگریزوں کا یہ بھی حرام ہے، عطر بھی حرام ہے، وجہ بتائیں نا شرعی۔ آپ ایک فتویٰ دے رہے ہیں، فتویٰ شریعت میں بہت بڑی اتھارٹی کی بات ہے، آپ دلیل بتائیں۔ آپ کا ذوق دلیل نہیں ہے، آپ کی ذہنی رجحانات دلیل نہیں، آپ کو نفرت ہے انگریزوں سے، ضرور ہوا کرے، آپ رکھیے اس کو، لیکن لوگوں کو حکم نہ بتائیے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کیا لگتے تھے مولانا رحمۃ اللہ، مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے لوگ تھے یہ سارے، کاندلہ کا یہ خاندان ایک سے ایک بڑا آدمی تھا۔ عید کے دن آئے اور داماد بیٹے سب سلام کے لیے حاضر ہوئے، تو حضرت نے بڑے داماد کو دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اب ہم ہندوستان نہیں رہیں گے، اب ہمارے گھرانے میں بھی انگریز آ گئے۔ تو عورتوں نے سنا، پریشان ہو گئیں، بیٹیوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ فرمانے لگے ہمارے بڑے داماد کو دیکھو، بٹن لگا کے آئے ہیں اور یہ انگریزوں کی تہذیب ہے، ہمارے گھر میں بھی داخل ہو گئی، ہم ایسے گھر میں نہیں رہیں گے، ہم حرمین شریفین چلے جائیں گے، اور چلے بھی گئے۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، لیکن اب ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ بٹن حرام ہے، یار نہیں ہو سکتا نا، یہ فتوے میں تجاوز کرنا ہے، یہ مذہب کا غلط استعمال ہے، یہ دین کا غلط استعمال ہے، یہ دین کے نام پہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنی، مذہب کے نام پہ
لوگوں میں تشدد پیدا کرنا ہے. جو نہیں ہے سو نہیں ہے، جو ہے سو ہے. کون کہتا ہے الکوہل جائز؟ لیکن الکوہلک یہ جو سپریز ملتے ہیں اور یہ جو خوشبو کے لیے فریگرنس، خوشبو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سب جائز کہتے ہیں. آپ کیوں لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر یہ لگا کے آؤ گے تو جمعہ نماز مکروہ ہو جائے گی؟ وجہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے نا. کوئی دلیل نہیں. اور یہ صرف ہمیں ہی نہیں کہہ رہے، آپ فتویٰ دیکھیے. مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فتویٰ اس پہ دیا ہے. مفتی رشید احمد صاحب آسن الفتاویٰ آپ کھولیں، اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے یہ جائز ہے. تو جو جائز چیز ہے آپ اسے مکروہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ یہ وہ مذہبی رجحانات ہیں جن کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. دین کے نام پہ لوگوں کو متنفر کرنا، دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنا، ایسی چیزیں. اس لیے وہ اگر الکوہلک مشروب نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کس وجہ سے آپ پریشان؟ بیئر اگرچہ اس کو کہتے ہیں لیکن اس میں الکوہل استعمال نہیں ہوتی، نہ آپ کو نشہ ہے. کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اور فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے، فرض کر لیجئے تھا بھی اور آپ نے پی بھی لی، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، خدا کو عرض کر دینا چاہیے کہ اللہ میں نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا، اور تو اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے، مجھ سے بھی درگزر کر. چھوٹی سی بات ہے. رکوع سجود میں تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ طاق تعداد میں جتنی مرتبہ بھی پڑھ لیں، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 9 11 جتنی مرتبہ بھی پڑھ لیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. البتہ امام کو چاہیے کہ وہ اتنا لمبا رکوع یا سجدہ کرے جتنا لوگ اس پہ راضی ہوں. اگر لوگ اس پہ راضی نہیں ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ مت اتنی لمبی نماز پڑھاؤ، تو ایسی نماز پڑھانا امام کے لیے جائز نہیں رہتا. اور جب لوگ بھی خوش ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، اتنا لمبا رکوع یا سجدہ بالکل جائز حد تک ہے، کوئی حرج نہیں، امام کو بھی کر لینا چاہیے. امام کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جتنا مجمع بڑا ہو اتنا ہی رکوع اور سجدہ اور اٹھنے اور بیٹھنے میں وقفے طویل کرنے چاہیے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ عید کا دن، جمعے کا دن جب ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے یا سینکڑوں کا، تو اسے چاہیے کہ رکوع اور سجدے میں 5 مرتبہ تسبیح بیان کرے، تاکہ کوئی بوڑھا آدمی ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کوئی سجدے میں جا رہا ہے اپنا سجدہ پورا کر لے. پہلی رکعت کے رکوع کو طویل کرنا تاکہ کوئی بھاگ کے آ رہا ہے اور اس رکوع میں شامل ہو جائے، یہ مستحب ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر رکوع لمبا اس لیے کرے کہ خان صاحب آ رہے ہیں، رکوع لمبا اس لیے کرے کہ یہ وہ آدمی آ رہا ہے جو چندہ وندہ زیادہ دیتا ہے، رکوع لمبا اس لیے کرے کہ شیخ صاحب پیسے زیادہ دیں گے، بعد میں کہے شیخ صاحب میں نے آپ کے پاؤں کی آواز سن لی تھی، لمبا رکوع اس لیے کیا کہ میں نے کہا چلیے آپ کو رکعت مل جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا خاف علیہ شیء عظیم، مجھے اس کے متعلق ڈر ہے کہ کہیں بہت بڑا گناہ نہ کر بیٹھے، یعنی شرک. رکوع اللہ کے لیے تھا نا، اور نامعلوم ہے کوئی آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اس نے رکوع لمبا کر دیا کہ چلو ایک مسلمان کو رکعت مل جائے، کوئی حرج نہیں. تو اس لیے امام کو چاہیے کہ وہ خود سوچے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جتنا مرضی کریں، کوئی حرج. اور عمومی نماز میں تو لمبے سجدے اور رکوع، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا رکوع کرتے تھے اور اتنا طویل سجدہ، اور دونوں کے درمیان رکوع سے کھڑے ہونا اور سجدے کے بعد سجدہ کرنے کے درمیان بیٹھنا، وہ تو اتنا طویل ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی شخص یہ سوچتا تھا کہ کہیں دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے، کیا لقمہ نہ دے دیں. یہ چیزیں ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں. سجدے میں دعا کا بھی یہی حال ہے، دعا کرتا رہے، مانگے دعا. اگر امام کے پیچھے ہے اور لمبا سجدہ ہے تو دعائیں مانگے.
نماز میں الحمد شریف کے بعد 3 بار 5 7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں تو بسم اللہ 1 بار پڑھنی ہوگی یا ہر مرتبہ پڑھیں؟ یہ بسم اللہ جو ہے نا یہ ہر صورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، باقی ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ بسم اللہ ہر صورت کی ایک آیت ہے۔ اسی لیے آپ قرآن پاک کے جب آیات کو دیکھتے ہیں نا تو کئی جگہ لکھا ہوگا یہ 30 آیتیں ہیں، اور آپ جب دیکھتے ہیں تو 31 ہو جاتی ہیں، 31 ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جس نے بسم اللہ کو آیت مانا اس نے نمبر 1 بسم اللہ لکھی، جس نے بسم اللہ کو آیت نہیں مانا اس نے بسم اللہ لکھ کے تبارک الذی بیدہ الملک اس آیت کے آخر پہ لکھا نمبر 1، اور جو مانتا ہے وہ نمبر 2 یہاں لکھے گا۔ اس لیے تعداد آیات میں فرق ہے، 113 کا فرق کبھی کبھی پڑ جاتا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ کبھی اس سے بھی کم، وہ بھی ایک الگ ٹیکنیکل بحث ہے، وہ چھوڑیے اس کو، لیکن یہ کہ بسم اللہ کو ہر صورت کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے آغاز میں پہلی میں تو ثنا پڑھے گا، تعوذ اور اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھے گا، پھر فاتحہ، اور دوسری تیسری چوتھی رکعت جو ہوتی ہے اس میں کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ کو پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے یہ سنت موقدہ ہے، اور اگر کوئی آدمی کھڑے ہوتی الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دے گا اور اسے اپنی عادت بنائے لے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہمیشہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں جب بھی کھڑا ہو تو بسم اللہ اور فاتحہ، اور فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرنی ہے تو پھر اگرچہ اختیار ہے لیکن بسم اللہ کا پڑھ لینا اس وقت بھی بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان فرمائی تھی کہ خلیفہ بنانے کے بارے میں مہربانی فرما کر مختصراً کچھ بتا دیں، بہت سے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جن کتب کے حوالے آپ نے دیے ہیں وہ پڑھیں، یہ سمجھنا ہی ممکن نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی بات جو آپ نے پوچھی ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اتنا بڑا دماغ بھی چاہیے نا۔ اب آپ ایک فزکس کے پروفیسر سے جا کر کہیں کہ E=، یہ جو بھی ہے یہ مجھے سمجھا دیں تو وہ کیسے سمجھا لے گا؟ وہ کہے گا ڈاکٹر عبدالسلام یا آئنسٹائن، نیوٹن جیسے لوگ ہوں گے تو پھر بات کریں، ان سے پوچھیں، وہ مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ لوگوں کی ہر ایک کافر ہے، مومن ہے، کچھ بھی ہے، اس کا جو میدان ہے نا اس میدان کے مطابق جوابات ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں رب العالمین وہاں وہاں رحمت للعالمین۔ برائے مہربانی وضاحت، یہ میں نے تو نہیں کہا بھائی، جنہوں نے کہا انہی سے وضاحت پوچھو۔ دجال ایک آنکھ سے کانا، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر یہ ہے کہ آنکھ کی بیماری ہوگی، آنکھ کی بیماری ہوگی۔ آنکھ جیسے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے چوٹ لگ جاتی ہے، پھول جاتی ہے نا، اور زرد رنگ کی آنکھ ہو جاتی ہے، ڈھیلا جو اس کا ہے باہر نکل آتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوگی، یا پھر یہ کہ اس کی ایک آنکھ سرے سے اس میں بینائی نہیں ہوگی، اور ایسی بینائی نہیں ہوگی، بینائی تو بہت مرتبہ دونوں آنکھوں میں بھی نہیں ہوتی، لیکن چہرے کی خوبصورتی پہ فرق نہیں پڑتا، اور اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی پہ فرق پڑے گا چہرے کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسماء سے کون سے؟ یہ بھی ہو گیا بھیا، دوبارہ نہیں، آپ خود ریگولر ہوتے نہیں اور پھر سوال بھیجتے ہیں تو ہم کیوں ایک ایک بات کو 10 مرتبہ دہرائیں گے؟ کیا نفس صرف انسان اور جنات میں ہے یا تمام ذی حیات میں کسی نہ کسی ضرورت موجود ہوتا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، پودوں کا بھی نفس ہوتا ہے، پودوں میں بھی نفس امارہ ہوتا ہے، پودے میں پھول میں جو نفس ہوتا ہے نا وہ خود گناہ کی دعوت دیتا ہے، اور اس کی مناسبت جس گناہ کی جس فرد کے ساتھ ہوتی ہے وہ پھول خود ہی اس تک بھی پہنچ جاتا ہے تاکہ اس گناہ کی قوت میں اضافہ کرے۔ یہ فلاسفہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے لیکن چھوڑیے اس کا۔
جنات کے لیے روز محشر اور جنت اور دوزخ اور برزخ کے بارے میں اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی بھیا؟ جنات کے لیے یہ دنیا ہے، برزخ بھی ہے، جنات کو برف کا عذاب بھی ہوگا۔ سورہ فرقان کی تفسیر پڑھیے، اس میں مفسرین نے لکھا ہے، اور جنات کے بارے میں احکام المرجان ایک کتاب ہے، 8ویں صدی کے ایک حنفی فقیہ ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اسے پڑھی، اور کتاب الروح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اسے پڑھیے، اس میں آپ کو تفصیلات مل جائے۔